اور غوث پاک کے جو والد ہیں جن کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسے جہاد کیا، اپنے نفس کے ساتھ آپ نے ایسی جنگ کی کہ مسلسل 1 سال تک آپ روزے سے رہے۔ 1 سال پہلے سحری کیے اور 1 سال تک ایسا آپ نے روزہ کیا کہ 1 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مکمل 1 سال۔ ہم صبح سے شام تک اگر روزہ رکھیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، مگر غور فرمائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا حال تھا کہ آپ نے جو سحری کی 1 سال تک افطار نہیں کیا، 1 سال تک وہ روزہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد جب 1 سال گزر گئے تو آپ کے دل سے آپ نے یہ ارادہ ظاہر کیا اپنے مریدین کو کہ میرا دل چاہتا ہے میں عمدہ غذا کھاؤں، لذیذ غذا کھاؤں۔ مریدین نے سنا تو خوش ہو گئے کہ پیر و مرشد نے پہلی مرتبہ کچھ ہم سے مانگا ہے۔ آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا، لذیذ کھانے تیار کیے گئے، ٹھنڈے پانی لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، اور غربا اور مساکین کو بلا کر، یتیموں کو بلا کر آپ کو سارا کھانا تقسیم فرما دیتے ہیں۔ آپ کے مریدین نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے 1 سال تک تو روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اب 1 سال کے بعد آپ نے کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی، آپ کی خواہش پر ہم نے لا کر اتنا سب کچھ دسترخوان پر رکھ دیا، اب کھانے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تقسیم کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، دراصل بات یہ ہے جب میں نے ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب لے گیا تو میرے اندر جو نفس تھا، نفس کہنے لگا اے ابو صالح تو نے 1 سال تک تو مجھے تڑپایا، مگر 1 سال کے بعد آخر میں نے اپنی خواہش آج تجھ سے پوری کر رہا ہوں۔ 1 سال تک تو نے خواہش پوری کرنے نہیں دیا، 1 سال تک تو مجھے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، لیکن آخر کار میری خواہش پوری ہو رہی ہے، مزیدار کھانے کی خواہش، ٹھنڈے پانی پینے کی خواہش آخر کار آج تو پوری کر رہا ہے۔ تو دیکھ نفس کہنے لگا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا، تو ناکام ہو گیا۔ تو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں اے نفس تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ مزیدار غذا کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا تو تیری کامیابی ہونے والی ہے، تو آپ فرماتے ہیں آج سے تجھے سوکھی روٹی اور گرم پانی پلاؤں گا، سوکھی روٹی تجھے کھلاؤں گا، گرم پانی پلاؤں گا، اس تکلیف سے تیرے اندر کی خواہش مر جائے گی۔ آپ غور فرمائیں بزرگان دین کیسے بنتے ہیں، ولی کیسے بنتے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے ایک ولی بننا، اللہ کا دوست بننا۔ ولی بننے کے لیے کئی طرح کی مشکلات ہے، کئی طرح کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اللہ بندے کو ولی بناتا۔ ایسے کوئی بیٹھے بٹھائے ولی نہیں بن جاتا، اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا کر کوئی ولی نہیں بن سکتا، آنکھ بھر کر نیند کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، عیش و آرام کو چھوڑے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ سے ولایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ 1 سال تک بھوکے رہ رہے ہیں، 1 سال تک پیاسے رہ رہے ہیں، اب اس کے بعد بھی ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو نفس کی جو خواہش ہے، نفس خوش ہو گیا، خواہشیں خوش ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ آج ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے لقمہ اٹھایا نہیں، کھایا نہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب جیسے چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ خضر علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ابو صالح آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے، 1 سال تک تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی ہے، تمہاری اس جنگ کو دیکھ کر اللہ نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تمہاری یہ جو جنگ ہے نفس کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ، اپنی تمناؤں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ، جو تم اللہ کے لیے یہ جو جنگ کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری جنگ کو دیکھ کر، نفس کی مخالفت کو دیکھ کر، نفس کی خواہشات کو توڑنے کو دیکھ کر اللہ تم سے اتنا راضی ہو گیا، اس نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔
آج سے تم اللہ کے دوست بن گئے اور اللہ نے تمہیں ایک لقب عطا کیا. وہ لقب کیا تھا؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آج سے آپ کو جنگی دوست کا لقب عطا کیا ہے. جنگی کے معنی آتے ہیں جنگ کرنے والے، نفس کی خواہشات کے خلاف جنگ کرنے والے، نفس کی آرزوؤں کے خلاف جنگ کرنے والے. تو آپ نے ایسی جنگ کی کہ اللہ نے آپ کو جنگی دوست کا لقب عطا فرمایا. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں.